ہم ساری صورت ہم بیان کر رہے تھے سورہ آل عمران میں رد ہوتا ہے جو نصارا تھے، عیسائی جس کو کہتے ہیں، تو اس کے شرک پر رد کرتے ہیں 10 طریقوں کے ساتھ۔ پہلے توحید کے مختلف تعبیرات، وہ آیات ہم نے نکالے تھے کہ الہ اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا جو شبہات تھے عیسائیوں کے، اس لیے کہ جو عیسائی تھے وہ عمران کی عبادت کرتے تھے جو اس کی بیوی تھی حنا، اور اسی طرح جو سیدہ مریم علیہ السلام ہے عمران کی بیٹی تھی سیدہ مریم علیہ السلام۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں ان کی عبدیت کہ وہ عاجز بندے تھے، وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اس نے شرک نہیں کیا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے، مشرکین کہتے تھے اپنی طرف نسبت کرتے تھے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو یہ ان کے شبہات ہے، اس صورت میں ان کے جوابات ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ اس میں جو راسخین فی العلم ہے، جو پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، اس طرح عمران کی بیوی، وہ توحید کے بارے میں ان کے کلمات، تو آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 33، اذ قالت امرأۃ، جب کہا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، یقیناً میں نے منت مانی تیرے لیے، ما فی بطنی، اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررا آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، تو قبول کر مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو منت اللہ کے نام پر، تو منت عبادت ہے۔ تو عمران کی بیوی اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، تو اے عیسائیوں تم اس کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح مریم تو جب وہ کے پاس آتا، کلما دخل علیہا، زکریا المحراب وجد فیہ، تیرے پاس، قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اس لیے جس چیز کا علم بندے کو نہ ہو کہ یہ کہاں سے ہے، تو لوگ کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ خوب جانتے ہیں، تو انہوں نے بھی اللہ کی طرف نسبت کی، قالت هو من عند اللہ۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کا قول توحید کے بارے میں، آیت نمبر 38 میں، قال رب هب لي
زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب عطا کر مجھے ملت ان کا اپنے پاس سے ذریۃ طیبہ اولاد پاکیزہ انک سمیع الدعاء بے شک تو خوب سننے والا ہے دعا کا. اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ نہیں جس طرح ہمارے ہاں یہ اٹک میں ایک مزار ہے اس کو کہتے ہیں حاجی رحمان بابا. ادھر لوگ جاتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو اپنے ساتھ ککڑ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں چٹا ککڑ لو اور چٹا پتر دو. تو یہ ہمارے مسلمان جو کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کا یہ عقائد ہے جو قرآن کے خلاف. زکریا علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے رب ہب لی، اے میرے رب ہب لی عطا کر مجھے ملت ان کا اپنے پاس سے ذریۃ طیبہ اولاد پاکیزہ. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین سورہ صافات. تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا قول آیت نمبر 50 میں، آیت نمبر 50 وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آیت نمبر 164 میں، وہ اچھا کارساز. اسی طرح آیت نمبر 183 میں اس میں بھی نہیں ہے. چوتھی وجہ اس میں شرک کے اقسام جتنے بھی ہیں اس پر رد کرتے ہیں. پہلا شرک فی العلم، کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کا علم کسی کے پاس نہیں. فرماتے ہیں آیت نمبر 5 شرک فی العلم ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپی رہتی اس پر شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہونے والا ہے جو کچھ ہوگا اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. لیکن یہ قرآنی آیات کے خلاف ہے، اس لیے کہ جو سورت نازل ہوئی سورہ توبہ آیا سورت نزول کے اعتبار سے وہ 173 نمبر پر نازل ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کہ مدینہ میں منافق ہے، ارد گرد بھی ہے، مدینہ شہر میں بھی ہے. اے میرے محبوب تو اس کو نہیں جانتا، میں اس کو جانتا ہوں. تو آیت نمبر 5 آیت نمبر 29 آیت نمبر 29 قل ان تخفوا، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، وہ بات جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو یا تم ظاہر کرو اسے، یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ. جو لوگ ظاہر
کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس۔ آیت نمبر 44، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وہی کرتے ہیں انہیں آپ کی طرف۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت وہ قرآن دازی کر رہے تھے کہ مریم کی پرورش کون کرے۔ وما كنت لديهم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامهم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، ان میں سے کون کفالت کی۔ وما كنت لديهم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس لیے یہ انباء الغیب جو پیغمبر کا علم ہوتا ہے وہ انباء الغیب اس کو کہتے ہیں۔ اور جو علم غیب ہوتا ہے وہ ایسا علم کہ نہ اس سے معلوم ہو، نہ وہی سے معلوم ہو، اور نہ عقل سے معلوم ہو، بغیر سبب کے جو علم ہو اس کو کہتے ہیں علم الغیب۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ جو مخلوق کا علم ہے وہ انباء الغیب، جس طرح انبیاء کرام کا ہوتا ہے اس کو انباء الغیب کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، آیت نمبر 119، آیت نمبر 119، قل موتوا بغیظکم، منافقین کے اوصاف بیان ہو رہی ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو وہی لوگ ہو کہ تم محبت رکھتے ہو ان سے اور وہ محبت نہیں رکھتے تم سے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوا آمَنَّا، اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ جو سینوں کے راز ہے، جو سینوں کے بید ہے، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور اس کا جاننے والا نہیں۔ نہ بڑی سرکار جانتا ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی جانتا ہے، نہ کوئی اور جانتا ہے۔ اس لیے کہ جو دلوں کا بید ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اور بھی کوئی اور بزرگ، کوئی اور پیر، کوئی اور فقیر، کوئی اور بندہ میرے دل کے راز جانتی ہے، تو اس نے اس کو اللہ کا شریک بنایا۔ 154 میں آیت نمبر 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا، اس آیت کے آخر میں بھی ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ ازمائے اللہ اسے ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں، وَلِيُمَحِّصَ مَا فی قُلُوبِکم، تاکہ وہ صاف کر دے ان وسوسوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سینوں کے راز۔ اور اس آیت میں الف سے یا تک تمام حروف بھی ہے، آیت نمبر 154۔ اسی طرح محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، سورہ فتح کی آخری آیت، اس میں بھی الف سے یا تک تمام حروف تہجی ہے۔ شرک فی التصرف، کہ تصرفات کرنے والا اللہ کی ذات، نہ مریم ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہ
زکریا علیہ السلام ہے نہ عمران ہے کہ عیسائیوں تم نے ان کو اللہ کا شریک بنایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ بھی تصرفات کر سکتے. تو یہ شرک فی تصرف کی نفی. آیت نمبر 6 والذی یصورکم، وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحم و قسم ہے انجیر کی. والزیتون، انجیر جہاں ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. والزیتون، قسم ہے زیتون کی جہاں عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. وطور سینین، قسم ہے اردی روشن پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے مکہ شہر کی. 4 قسمیں کھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہت بہترین شکل صورت میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تو کسی کے شکل میں نقص نہیں نکالنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی پیدائش. تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا عبادت اسی کی کرنی چاہیے. آیت نمبر 26 میں، آیت نمبر 26 تصرفات اللہ ہی کرتے ہیں. اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ. شہنشاہ کا لفظ صرف اللہ پر بولا جاتا ہے. تو تیری ملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہ جسے تو چاہے، تو چھین لیتا ہے جس سے تو چاہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے تو ذلت دیتا ہے. اسی طرح تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. یعنی جب رات دن میں داخل ہوتا ہے تو راتیں لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹے ہوتے. اور جب دن رات میں داخل ہو جائے تو پھر دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہے. جس طرح آج کل ہے، ابھی دن بڑھنا شروع ہو گئے تو ابھی دن داخل ہوتا ہے رات، اور جب سردی آتی ہے تو اس وقت رات داخل ہوتی ہے دن. یہ نقطہ ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو یہ سارے تصرفات یہ اللہ ہی کرتے ہیں. آیت نمبر 109 اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آیت نمبر 129. آیت نمبر 129 اس میں بھی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. آیت نمبر اس میں بھی ہے کہ تصرفات زمین اور آسمان کا اختیار اللہ کے پاس. آیت نمبر 160 إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ،
کون ہے کہ تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ مَا فِي مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ شرک فی العبادت، آیت نمبر 51 میں، فَاعْبُدُوا، ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور ہمارا رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح شرک فی العبادت رد کرتی ہے آیت نمبر 64 میں، آیت نمبر 64، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ عبادت ہم نہیں کریں گے اللہ مگر اللہ کی، اور ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی کو۔ تو عبادت اللہ کے لیے کرنا اور کسی کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پانچ کی وجہ کہ اس صورت میں توحید کے جو منکر ہے اہل کتاب میں سے، ان کے برے اوصاف، ان کی برائیاں بیان ہوئی عیسائیوں کی۔ آیت نمبر 69 میں، آیت نمبر 69، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہے، بعض جوال بھی ہوتا ہے اور مضل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔ اسی طرح آیت نمبر 70 میں اس کی برائی تھی، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ؟ یعنی جو تورات میں توحید کے متعلق احکامات سے ان کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اسی طرح تلبیس، خلط مل کرنا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اس کے جو عیسائیوں کے بڑے بڑے مولوی تھے اپنے شاگرد تک اس سے سوال کرتے تھے تو اس کو تلبیس میں مبتلا کرتے۔ تلبیس اس کو کہتے ہیں تفسیر اپنے رائے سے کرنا، اور جب عوام سوال کرتے تھے تو حق چھپاتے تھے۔ اسی طرح آیت نمبر 72 میں کہ جو یہودیوں کے عیسائیوں کے بڑے بڑے تھے وہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ تم صبح کے وقت جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو عصر کا دن کا آخری حصہ ہوتا ہے پھر کفر کرو، تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے وہ بھی شک میں پڑ جائے۔ اسی طرح آیت نمبر 73 میں، آیت نمبر وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ عیسائی کہتے تھے بڑے ان کے علماء، تم یقین نہ کرو اس کا جو پیروکار ہو تمہارے دین کا، جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، جو عیسائی نہ ہو اس کی بات نہ مانو، اس پر یقین ہی نہ کرو۔ تو یہ لوگوں کو منع کرتے تھے۔ آیت نمبر 75 میں بھی
مال کھاتے تھے جو ان کے علماء تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یعنی اگر ان کا مال کھائے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو ان کا مال کھاتے تھے۔ بعض اس میں سے یہ ایسے تھے اگر ان کے پاس ایک خزانہ بھی امانت رکھے تو وہ واپس کر دیتے، اور بعض ایسے تھے اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھے تو واپس نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ ان پر ہمیشہ بندہ کھڑے رہتے تو پھر واپس کرتے۔ آیت نمبر 77 میں ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے تھے اللہ کے عہد اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی سی، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ۔ تو اسی طرح آیت نمبر 78 میں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ، اپنی زبانیں مروڑتے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھاتے کہ ہم تورات پڑھتے تھے اور وہ کتاب سے یعنی تورات سے نہیں پڑھتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اللہ کی طرف سے یہ کہتے، لیکن جو اللہ کی طرف سے نہ ہوتا ان کے پیٹ کتاب البطن سے ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے۔ آیت نمبر 79-80 میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، تو اس کا جواب ہے اس آیت میں ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں لائے کسی بشر کے لیے یہ کہ اسے دے اللہ کتاب اور حکم، والنبوة نبوت، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، پھر وہ لوگوں سے کہے تم میرے بندے ہو جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن كونوا ربانیین، پیغمبر تو کہتے کہ تم ہو جاؤ رب والے، اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب۔ اسی طرح جو ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہیں وہ حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب۔ آیا امرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون۔ اسی طرح آیت نمبر 94 میں بھی یہی بات، آیت نمبر 94 فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آیت نمبر 98 میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ۔ آگے بھی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس سورت میں ان کی برائیوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح چھٹی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سچائی کا ذکر ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور اس پر جو 3 شبہات ہیں، پہلا یہ کہ حلال اور حرام کے بارے میں، آیت نمبر 63، آیت نمبر 63 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة۔
اختیار اللہ کے پاس ہے. یہاں ہے کل الطعام تمام کھانے کان حلا لبنی حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے الا ما حرم سوائے اس کے کہ بند کیا تھا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ اپنے آپ پر من قبل ان تنزل التوراۃ اس سے پہلے کہ نازل کی جائے تورات. یعقوب علیہ السلام کی بیماری تھی عرف النساء تو وہ انہوں نے منت مانی اور یہ اس کا جواز تھا اس دین میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی جو مجھے محبوب چیز ہے کھانے میں وہ نہیں کھاؤں گا. ایک یا اونٹ کا گوشت یا اس کا دودھ. تو یہاں حرم کا معنی ہے بند کرنا. جس طرح قرآن میں ہے یا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک وہاں بھی حرام لغت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چیز کیوں اپنے اوپر بند کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا. اس لیے کہ حدیث میں ہے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ابو جہل کی بیٹی تھی تو جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے یہ ادا کیا کہ یہ سیدنا علی کو دیتی. سیدنا علی نے بھی حامی بندی اس کے ساتھ نکاح کرنے کا. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے پاس آئی کہنے لگی کہ جو میرا شوہر ہے آپ کا چچا زاد وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں اور خطبہ دیا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو چھوڑ دے. اس لیے کہ ایک گھر میں پیغمبر کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جس نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو نبی صلی اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اگر سیدنا علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو چھوڑ دے. اس لیے کہ ایک گھر میں پیغمبر کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والا نہیں ہوں. اس لیے کہ ایک بندہ تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 شادیوں کی تو اجازت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے نکاح میں تھی تو اس کی ایک ہی بیوی تھی تو دوسری شادی سے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اگر وہ شادی کرتے اور وہ گھر میں آتی جب یہ آپس میں سوتن بنتی تو پھر اختلاف آتا ہے. اگر پھر سیدہ فاطمہ ناراض ہوتی تو اللہ کا پیغمبر ناراض ہوتا. اگر اللہ کا پیغمبر ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تباہ ہو جاتے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت تھی اور یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والا نہیں ہوں. اس لیے یہ حرم کا لفظ کبھی کبھار یہ لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح قرآن میں ایک اور جگہ سورہ اعراف میں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اسی طرح ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ اصحاب الجنہ اعلان کریں گے آگ والے جنت والوں کو ان افیضوا علینا من الماء ان افیضوا علینا من الماء
او مما رزقکم اللہ. وہ جہنمی کہیں گے، جہنم والے، دوزخ والے جنت والوں کو کہ تم ڈالو ہم پر پانی، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا. قالوا، تو جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ یہ دونوں فرض ہے کافروں پر. یہ حرام اس لیے کہ حلال اور حرام کا تعلق تو دنیا کے ساتھ ہے، ادھر تو حلال حرام نہیں، یہ بھی حرام لغوی کے معنی میں یعنی بند کرنے کے معنی میں. تو کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اسی طرح آیت نمبر 96 ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو مقرر کیا ہے لوگوں کے لیے، للذی بمکہ، یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن ہدایت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے. لیکن یہ جو عیسائی تھے یہ بیت اللہ کی طرف چہرہ نہیں کرتے تھے، یہ جو مشرقی حصہ ہے بیت المقدس کا اس طرف کرتے تھے اپنا چہرہ نماز میں. اس لیے اوپر ایک جگہ ہے الناصرہ، اس جگہ کا نام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بیت الشرق بھی اس کو کہتے ہیں، اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، للذی بمکہ، بڑی برکت والا ہے، وہدن ہدایت ہے، للعالمین تمام لوگوں کے لیے. چار چیزیں ہیں کہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ بیت اللہ، یہ آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین. اسی طرح قرآن بھی ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام لوگوں کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، صحابہ کرام بھی تمام لوگوں کے لیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اسی طرح آیت نمبر 3 ایک اور وجہ ہے کہ اس میں عقلی، نقلی اور وحی دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اختصار کے ساتھ. آیت نمبر 2 میں اللہ لا الہ الا، یہ عقلی دلیل ہے. عقلی دلیل اس کو کہتے ہیں کہ کسی عقل والے سے، عقل مند بندہ سے پوچھ لے تو عقل بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ عبادت کا لائق ایک ہی ہونا چاہیے. تو جو اللہ کی صفات ہے تو الحی القیوم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی. اور قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام مخلوق کو سنبھالنے والا. اسی طرح وحی دلائل، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ نقلی دلیل ہے تورات، وانزل الفرقان. اسی طرح آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 18 میں، آیت نمبر 26 میں، آیت نمبر 27 میں. اسی طرح اس صورت میں 10 صفات اولو الالباب کے بیان ہوئے سورت کے آخر میں. ان فی خلق واختلاف اللیل والنہار
آنے جانے میں رات کے اور دن کے لآیات بہت سی نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے. لب عقل کے نچوڑ کو کہتے ہیں. صاف عقل ان کے اوصاف ہے 10. الذین یذکرون اللہ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیامت کھڑے ہو کر وقعودا بیٹھے ہوئے وعلی جنوبہم اپنے پہلو پر ویتفکرون سوتی اور غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کی پیدائش میں. ربنا ما خلقت هذا کہتے ہیں اے ہمارے رب نہیں تو نے پیدا کیا ہی بہذا باطلا ہی بے فائدہ. سبحانک تو پاک ہے. فقنا عذاب النار ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. ربنا انک من تدخل النار اے ہمارے رب بے شک تو جسے داخل کرے گا آگ میں فقط اخزیتا تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا اے ہمارے رب ہم نے سنا منادین پکارنے والے کو کہ قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی کہ وہ پکار رہا تھا ایمان کی طرف ان آمنوا بربکم فآمنا یہ کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر تو ہم نے ایمان لایا. ربنا فاغفر لنا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ وکفر عنا دور کر دے ہم سے سیئاتنا ہماری برائیاں وتوفنا مع الابرار اور ہمیں فوت کر دے نیک لوگوں کے ساتھ. اسی طرح یہ دعائیں بھی ہے اور نیک 10 اوصاف ہے. ربنا وآتنا اے ہمارے رب تو ہمیں دے ما وعدتنا وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا علی رسولک اپنے رسولوں کی زبانی جو وعدہ تو نے یا اللہ ہم سے کیا. ولا تخزنا ہمیں رسوا نہ کرنا یوم القیامہ قیامت کے دن انک لا تخلف المیعاد تو فاستجاب لهم تو قبول کی اللہ تعالیٰ دعا ان کی ان کے رب نے انی لا عمل عامل منکم. تو اس میں اولو الالباب کے جو موحدین ہیں توحید پرست ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنے والے ہیں نہ عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے اس کی تابعداری کرنے والے اس لیے کہ فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا وہ اصل میں اللہ کی بات ماننا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطع الرسول اس لیے حبیب نجار کہتے ہیں سورہ صاحب یاسین قال یا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم پیغمبروں کی بات مانو. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون واتبعت ملت آبائی میں نے تابعداری کی اس ملت کی اس دین کی اس شریعت کی جو میرے باپ کا ہے باپ دادا کا ہے. ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر واسحاق اسحاق علیہ السلام پیغمبر ویعقوب یعقوب علیہ السلام پیغمبر. تو پیغمبروں کی تابعداری کرنا چاہیے. تو یہ اولو الالباب کے اوصاف. اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ جو توحید کے منکر ہے تو اس کے ساتھ دوستی نہ کرو اس کے ساتھ دوستی نہ کرو. آیت نمبر 28 مومنین سوائے مومنوں کے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو کرے گا یہ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ بِهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ تو نہیں ہے اس کا اللہ سے پیچھے کوئی تعلق إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. آیت نمبر 100 میں آیت نمبر
بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم اطاعت کرو گے ایک جماعت کی ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، یردوکم، وہ لوٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کفر کرنے والے، کفر کرنے والے، یا ظاہراً توحید کے منکر ہے یا باطناً، جس طرح آیت نمبر 118 میں، آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا، بعض لوگ سامنے تو جی جان کرتے ہیں لیکن اس کے دل خراب ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ بطانۃ، دوست، دلی دوست، جگری دوست، من دونکم، سوائے مومن لوگوں کے، لا یعلونکم، نہیں وہ کافر کمی کرتے، خبالا، تمہیں برباد کر دے میں، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا، قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کی زبانوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ بہت بڑا ہے. تو اسی طرح سے بھی آیت نمبر 149، آیت نمبر 149، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، شرک کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، پھر پلٹو گے تم خسارہ پانے والے. آیت نمبر 156 میں، آیت نمبر 156، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، تم نہ ہو ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا، جب انہوں نے سفر کیا، فی الارض، زمین میں، او کانوا غزاً، یا وہ تھے لڑنے والے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے، وما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے برے خیال کو پچھتاوا، افسوس ان کے دلوں میں، واللہ یحیی ویمیت، یہ منافقین کے استاد تھے. تو ایمان والو، تم نہ بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، تو وہ یہ باتیں کرتے. اسی طرح اس صورت میں اسماء الحسنی، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، بحذف تکرار، یعنی بغیر تکرار کے جو اللہ تعالیٰ کے نام آئے، وہ بھی ذکر ہے، تقریباً 36 ہے وہ، الحی، القیوم، عزیز، الحکیم، رب، الوہاب، اللہ، بصیر،
یہ بھی اسماء الحسنہ ہے اور توحید پر دلالت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل سے پھر سورت شروع کریں گے. یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے